السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور صحیفوں کی تقسیم کے بارے میں ہم نے بات شروع کی تھی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ صحیفوں میں کیا کچھ لکھا ہوا ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر۔ نہیں، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہ کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور پور درست کر کے بنا دیں۔ بلکہ انسان چاہتا یہ ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا، پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی کوئی جگہ نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے۔ وہ دن ہے رب سے ملاقات کا، رب کے سامنے جا کر کھڑے ہونے کا، قیامت کا۔ اس دن کیا کچھ ہوگا، اس کے بارے میں صحیفوں میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، یعنی ہمارا نامہ اعمال کن کن چیزوں پر مشتمل ہوگا، اس کی کچھ تفصیلات قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں، بولتے ہیں، نیت کرتے ہیں، وہ سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ سورۃ الکہف میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اور کتاب رکھ دی جائے گی، پھر آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا، یعنی اپنے نامہ اعمال میں جو کچھ لکھا ہوگا اس سے خوف کھا رہے ہوں گے، اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی، اس کتاب کو کیا ہے، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے اور نہ بڑی، مگر اس نے ضبط کر رکھا ہے۔ یعنی ہم ایک آہ بھی کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اور انہوں نے جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے، یعنی زندگی بھر جو کچھ کرتے رہے وہ سب کچھ وہاں ڈاکیومنٹڈ ہوگا، ریکارڈڈ ہوگا، ان کے سامنے ہوگا۔ اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، یعنی کسی کی ہوئی نیکی کو کم نہیں کیا جائے گا، اور کسی کے ذمے خواہ میں کوئی گناہ نہیں لکھ دیا جائے گا۔ جو کسی نے کیا ہوگا، جو کسی نے بولا ہوگا، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ، وہ سب وہاں لکھا ہوگا۔ دنیا میں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک بات کہتا ہے اور جب کوئی اس سے پوچھ لے اس کے بارے میں کہ تم نے یہ بات کہی تھی، تو اس کا جی چاہے تو اس کو جھٹلا بھی سکتا ہے،
اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگ ایک بات کہتے ہیں اور پھر اگر ان کی پکڑ ہونے لگے تو انکار کر دیتے ہیں یا بات کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں یا اس کی کئی تعویلیں کر دیتے ہیں. لیکن قیامت کے دن تو انسان کے سینے کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا اور جو کچھ وہ ظاہری اعمال کرتا تھا وہ بھی سامنے آ جائے گا. اس لیے کوئی بھی کسی عمل کو جھٹلا نہ سکے گا. ذرہ برابر خیر اور شر بھی نامہ اعمال میں محفوظ کر لیے جائیں گے. سورۃ الزلزلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا. یعنی نامہ اعمال میں وہ سب کچھ نظر آئے گا، حتیٰ کہ دلوں کے ارادے بھی لکھ لیے جائیں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی اور پھر ان کو بیان فرمایا. پس جس نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ دی، یعنی اس کا بدلہ نیکی کے طور پہ لکھ دیا، ارادے کو لکھ دیا. اور اگر اس نے ارادے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس 10 نیکیوں سے لے کر 700 تک بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھا. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی، کس نے کن حالات میں کوئی عمل کیا، کس کا خلوص کیسا تھا، کس کی محنت اور مشقت کیسی تھی. اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھی، صرف ارادے کی بنا پر. عمل ظاہر کچھ بھی نہیں ہوا، صرف سوچا ہی تھا کہ میں کروں گا. اور اگر اس نے ارادے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ نے اس کے لیے ایک برائی لکھی. نیکیاں کئی گنا بڑھا کے لکھی جاتی ہیں لیکن برائی جو ہے وہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا، برائی کا بدلہ بس اتنی ہی برائی ہے. اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن کو ہم عام طور پر نیکی کنسیڈر ہی نہیں کرتے، کوئی اس میں بڑی ہماری ایفرٹ بھی نہیں لگتی، لیکن وہ بھی لکھ لی جاتی ہیں. جیسے ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے. یہ بھی نیکی لکھ لی جاتی ہے. نیکی کا حکم دینا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، نیکی کا راستہ بتانا اور برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے. کوئی کسی غلط ارادے سے کچھ کرنے جا رہا ہے، کہنے جا رہا ہے، آپ اس کو روک دیتے نہیں، یہ نہیں کرو. کسی بھولے بھٹکے کو راستہ بتانا، نابینا کے ساتھ چلنا یعنی اس کو اپنی منزل تک پہنچا دینا، اس کی مدد کرنا. راستے سے پتھر، کانٹا یا ہڈی وغیرہ ہٹا دینا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو اس سے. اور اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا بھی صدقہ ہے. اب ہم کنویں وغیرہ سے پانی کا ڈول تو نہیں نکالتے، لیکن مثلاً آپ جگ یا بوٹل سے کسی کے گلاس میں پانی پور کر کے دے رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک صدقہ ہے. یعنی بعض اوقات ہم اس کو کوئی نیکی نہیں شمار کرتے، نہ اس وقت ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی ثواب کا کام ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ بھی نیکی لکھی جاتی ہے. تو ہمیں ان ساری چیزوں کی ایک نیت کر لینی چاہیے. خصوصاً نیت کی تجدید اس وقت ہوتی ہے جب ہمیں کوئی نیکی کا کام بھاری لگ رہا ہوتا ہے، مشکل لگ رہا ہوتا ہے. مومن تو جس حال میں بھی ہوتا ہے وہ اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ کما رہا ہوتا ہے. اگر اچھے حال میں ہوتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے، تو دل کا یہ شکر بھی لکھا جا رہا ہوتا ہے کہ بندہ شکر گزار ہے، اور پھر اس شکر کے بدلے اس کی نعمتوں میں اور اضافہ ہوتا ہے اور جو ہے ان کی حفاظت ہوتی ہے. اور اسی طرح اگر اس کو کوئی غم ہے، ہم ہے، فکر ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی چبھ گیا ہے تو اس کے بدلے اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں. ہر سانس کے ساتھ آنے والا غم یا دکھ بعض اوقات انسان کو بے چین کر دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے. انسان کو غم اور دکھ سے پناہ مانگنی چاہیے، یعنی ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ انسان کی پروڈکٹیوٹی کو متاثر کر دیتا ہے، یعنی انسان کی ہمت توڑ دیتا ہے اور جو کچھ اس نے کرنا ہوتا ہے وہ اس کو کرنے نہیں دیتا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے جو صبح کے وقت پڑھنی چاہیے ہر روز، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، کہ اللہ مجھے اس سے بچا کے رکھنا. ہم اور آفتوں مصیبتوں سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم غم سے بچنے کی دعا کم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ڈالنا ہی نہیں. لیکن اگر تقدیر میں لکھی ہوئی ہے کوئی چیز اور وہ غم اور ہم آ گیا ہے تو
اس پر بھی دل ہی دل میں پھر خوش بھی ہو جانا چاہیے کہ ہر ہم اور ہر دفعہ جو غم کا خیال آتا ہے، ہر دفعہ جو بات پریشان کرتی ہے، وہ میرے لیے اجر کا باعث ہو جاتی ہے. تو یہ سب کچھ بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. اسی طرح نیکی کی طرف اٹھنے والے قدم بھی لکھے جاتے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بنو سلمہ کے لوگ مدینہ کے کونے میں مسجد سے دور رہتے تھے. انہوں نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو یہ آیت نازل ہوئی، سورۃ یاسین کی آیت نمبر 12. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. بے شک ہم ہی زندہ کریں گے مردوں کو، اور ہم لکھ رہے ہیں، لکھا جا رہا ہے جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو ان کے اثرات ہیں. اور یہ آثار جو ہیں یہ قدموں کے نشان کو بھی کہا جاتا ہے کہ کسی شخص نے نیکی کے کس کام میں کتنے قدم اٹھائے وہ بھی کاؤنٹ کیے جاتے ہیں اور وہ لکھ لیے جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، بے شک تمہارے نشانات قدم لکھے جا رہے ہیں.